वलौ तक़व्वल अलैना बअदल अक़ावील, मोहम्मद पैगंबर इस सच्चे ज्ञान और ईमान को बताने के लिए जो कुछ भी कहते हैं, तुम्हें समझाते हैं और जो अरबी में कुरान कह कर तुम्हें सुना रहे हैं, तो ये मोहम्मद पैगंबर ने अपने दिल से नहीं बनाया है। फ़हिय तुमला अलैहि बुकरतम व असीला, तुम्हारा गुमान है कि सुबह शाम कोई आके लिखा देता है, इमला करा देता है। मुअल्लमुम मजनून, सीखा हुआ मजनून पागल है। आनहु अलैहि कौमुन आखरून, कुछ दूसरे लोग किसी कौम से आकर इनकी मदद किए, बना दिए और ये सुना रहे। वमा अल्लमनाहु शि'r, हमने मोहम्मद पैगंबर को शेर बोलना, नज़म बनाना, शेर गोई करना और गज़लें बनाना हमने सिखाया भी नहीं। वमा यंबग़ी लह, और उनको ज़ेबा भी नहीं देता, उनको अच्छा भी नहीं लगता, उनको पसंद भी नहीं है कि वो शेर कहें। वमा यंबग़ी लह, उनके शायान शान भी नहीं है शायर की ज़िंदगी शायर की तरह बनकर अपने कलाम को किधर भी भटकते हुए बोल कर बताकर और वाहवाही लेना, ये मोहम्मद पैगंबर की ज़िंदगी का मिशन नहीं है। इन हुआ इल्ला ज़िक्र, ये तो नसीहत है, ये तो ज्ञान और ईमान की तरफ बुलावा है। सब आ जाओ। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुम व क़ुरआनुम मुबीन, खुला हुआ कुरान है, इसकी बातें सबके समझ में आने वाली है, खुली हुई किताब है। वलौ तक़व्वला, अगर ये नबी मोहम्मद पैगंबर कोई बात अपने दिल से कह देते, अलैना, और हमारा नाम लगा देते, बअदल अक़ावील, पूरा कुरान भी नहीं, थोड़ा सा, जैसे कि मक्का वाले आके कहते थे इस ज्ञान और ईमान के बताने में, इति बिक़ुरआनिन गैरि हादा, तुम इस कुरान को थोड़ा सा बदल दो, इसमें चेंजिंग कर दो, तब्दीली कर दो, थोड़ा से बदलाव के बाद इस ज्ञान और ईमान को हम मान लेंगे। वद्दू लौ तुदहिनू फयुदहिनून, ये चाहते थे कुछ कंप्रोमाइज़ करना, कुछ ये भी झुक जाए, कुछ तुमको भी झुका ले। वलौला अन सब्बतनाक, अगर हम तुम्हें जमा नहीं दिए होते, लक़द कित्त तरकनु इलैहिम शैअन क़लीला, तो तुम ज्ञान और ईमान के रास्ते में ज़रूर इनकी तरफ थोड़ा झुक जाते। इज़ल लअज़क़नाका ज़िअफ़ल हयाती व ज़िअफ़ल ममात, तो अगर तुम झुक जाते तो दुनिया में भी डबल आज़ाब, मरने के बाद भी हम तुम्हें डबल आज़ाब देते। तो मोहम्मद पैगंबर इस ज्ञान और ईमान को फैलाने में कभी मुदाहिनत नहीं बरते। इति बिक़ुरआनिन गैरि हादा, ये कहते थे इस कुरान को थोड़ा सा बदल के ले आओ, इस ज्ञान और ईमान को जो सच्चे एक मालिक के मानने की बात करता है, इसमें कुछ मिला दो। अजअलल आलिहत इलाहुम वाहिदा, इसने तो सारे खुदाओं को ख़त्म करके एक खुदा बना लिया, कुछ हमारे खुदाओं की भी जगह दे दो इस कुरान के अंदर, कुछ किसी पैमाने पर किसी दर्जे में उन्हें उलूहियत और खुदाइयत, खुदा का दर्जा कुछ मिल जाए, वो भी कुछ करते हैं, हमारे खुदाओं को भी कुछ मकाम और मर्तबा दे दो। चाहे रोज़ नहीं, साल भर में एक दो दिन तो उनकी इबादत, पूजा, परस्तिश और बंदगी, इताअत और फरमाबरदारी की जाए उन छोटे खुदाओं की। तो तुमने तो अजअलल आलिहत इलाहुम वाहिदा, तुमने सारे खुदाओं को ख़त्म करके एक खुदा बना लिए। तुमने ऐसा क्यों किया? हमारी भी थोड़ा सुनो, थोड़ा तुम झुक जाओ, थोड़ा हम झुक जाते, ये जंग और झगड़ा ख़त्म हो जाता। तुम सिर्फ़ एक ही खुदा की तरफ बुलाकर तुमने सबकी दुश्मनी मोल ली है। इति बिक़ुरआनिन गैरि हादा, इस कुरान के अलावा कोई दूसरा कुरान ले आओ, अगर पूरा नहीं ला सकते बदल कर, औ बद्दिलहु, थोड़ी सी तब्दीली कर लो, इसमें हमारे खुदाओं के मानने की भी थोड़ी सी जगह बना दो। तो मोहम्मद पैगंबर ऐसा कभी नहीं किए। वलौ तक़व्वला, अगर इनके कहने पे कुछ कह देते, इस कुरान में कुछ मिलावट कर देते, अपनी तरफ से अलैना, अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते, बअदल अक़ावील, पूरा कुरान नहीं, थोड़ी सी कोई बात, लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम उस चहीते पैगंबर, नबियों के सरदार, सारे इंसानों में सबसे अफजल इंसान, सारे नबियों, रसूलों, पैगंबरों के इमाम, उनका सीधा हाथ पकड़ लेते। सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, और फिर उनके पैर की वो नस जिस पर इंसान खड़ा होता है, जिसके ज़रिए चलता है, जो काट दी जाए तो खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, पैर की वो नस हम काट देते।
فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور پھر تم میں سے کوئی ان کو بچانے والا نہیں ملتا، تم کوئی آ کے روک نہیں سکتے۔ یعنی قرآن کے مشن، سچے مالک کے گیان اور ایمان کی باتوں کے اندر محمد پیغمبر بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ اللہ نے جو دعوت دی تھی، اللہ نے جو اتارا تھا، قرآن میں جو باتیں آئی تھی وہی سناتے تھے، اپنے دل سے نہیں بولتے تھے۔ تو جو مکہ والوں کا اعتراض تھا معلم مجنون، کسی سے سیکھ کر آیا ہے، پاگل پنتی کی باتیں بولتا ہے، فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، دن رات شام میں صبح میں دن رات اسے کوئی آ کر لکھا دیتا ہے، پڑھا دیتا ہے اور یہ لکھ لیتا ہے، لیکن کیا تم جانتے نہیں؟ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اس سے پہلے تو تمہیں گیان اور ایمان بھی معلوم نہیں تھا۔ کتاب کیا تھی؟ قرآن، اور پہلی کی کتابیں وہ بھی تم پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، تم اپنے سیدھے ہاتھ سے کچھ لکھتے نہیں تھے، اگر لکھتے پہلے سے لکھنے پڑھنے والے ہوتے تو یہ شک کرنے والے تو اور شک میں پڑ جاتے۔ اذا لارتاب المبطلون، تو یہ تو سچے مالک کی نازل کردہ ہے، اس میں محمد پیغمبر نے بھی، حضرت جبریل نے بھی، کسی نے کوئی ملاوٹ نہیں کی۔ جیسے لوح محفوظ سے 23 سال کے اندر انہیں ملتا گیا، سچے مالک اللہ نے انہیں آگے بھیجا، انہوں نے آ کر محمد پیغمبر کو سنایا، اور محمد پیغمبر نے اپنے تمام گیانی مہاتماؤں کو، صحابہ کرام کو سنایا۔ اور اس وقت تو قرآن لکھا جا رہا تھا ہڈیوں پر، چمڑوں پر، پتھروں پر، بڑی مشکل اور مصیبت سے۔ اب اس کی تفسیر، معنی، مطلب بتانے میں محمد پیغمبر اگر کچھ کہتے تو کچھ لوگ اسے بھی لکھنا شروع کیے، تو آپ نے 23 سال تک کے لیے بڑی سختی سے منع کر دیا کہ جب تک تم یہ قرآن لکھ رہے ہو، میری بولی ہوئی باتیں مت لکھو، کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، گڈمڈ نہ ہو جائے، میری کہی ہوئی باتیں اور اللہ کی نازل کی ہوئی باتیں دونوں مل کر دونوں قرآن نہ کہلانے لگے، بعد میں اختلاف نہ ہو جائے۔ تو جب تک یہ 23 سال تک قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت تک حدیثیں یاد کر کے آگے پہنچا دو۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی اگر نازل ہوتی ہے قرآن کی، آگے پہنچا دو، اس کا کوئی معنی، مطلب، تشریح اور تفسیر میں بتاتا ہوں تو اسے مت لکھو، آیتوں کو تو لکھ لو، قرآن کو، میری کہی ہوئی باتوں کو مت لکھو، اسے زبانی پہنچا دو، پھیلا دو۔ پھر جب 23 سال کے بعد قرآن مکمل نازل ہوا، اس کے بعد حدیثیں لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے چھانٹنے کا، صحیح، غلط، ضعیف، سقیم، حسن وغیرہ سارے درجات بنائے گئے، ایک بڑا علم بنایا گیا، اور سارے محدثین نے اسے محفوظ کرنے کا پورا بیڑا اٹھایا اور محفوظ کر کے بتا دیا۔ اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کا خود ذمہ لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حدیثوں کو محدثین کرام نے چھانٹا، ایک علم بنایا، لیکن اس کے بعد اللہ کی اور محمد الرسول اللہ کی بات کے علاوہ کسی اور انسان کی بات کے چھانٹنے کا، اس سے حفاظت کرنے کا، اسے محفوظ کرنے کا، اور اس کو آگے والوں تک پہنچانے کے اہتمام اور صحت کے ساتھ، اوتھینٹسٹی کے ساتھ کسی نے اس پر کوئی کام نہیں کیا کہ اس کی اوتھینٹسٹی آج 1400 سال کے بعد اگر ہم تک آئی، 1300 سال کے بعد آئی، تو اس کی اوتھینٹسٹی کی کیا خوبی ہے، یہ کیا اس کے اندر ثبوت اور پروف ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے ہمیں سب سے بڑی بنیاد قرآن، دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن کی تفسیر، معنی، مطلب، سیرت سے، تیسری صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے قضیات، ان کے فیصلے، ان کے جینے کے، اور ان کی روایتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ملی ہے، بس یہاں تک ہمارے لیے کافی ہے۔ اب اس کے بعد کسی اقوال الرجال، کسی فتوے کی بنیاد پر قرآن کو رد نہیں کیا جائے گا، حدیثوں کو رد نہیں کیا جائے گا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی باتوں کو کسی انسان کے فتوے، قول یا اس کے اجتہاد، اس کے استخراج، اس کے استنباط کی وجہ سے قرآن کی بنیاد کو، حدیث کی پلر کو، بنیاد کو، اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے آثار کو رد نہیں کیا جائے گا۔ یہ غلطی بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ ائمہ کے اقوال، اقوال الرجال، لوگوں کے فتاوے
اور فقہ کی باتوں کے ذریعے قرآن کو رد کر دیتے، صحیح حدیثوں کو رد کر دیتے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی سیرت کے سچے صحیح واقعات جو ثابت شدہ ہیں، آتھینٹک ہیں، پورے ثبوت کے ساتھ ہم تک آ رہے ہیں، اسے رد کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ممکن تو نہیں تھا کہ قرآن میں کوئی تبدیلی کرتے۔ یہ اس لیے کہا تھا کہ یہ بعد والے کر سکتے ہیں، اور بعد والے یہی غلطی کر رہے ہیں کہ دین کے نام پر قرآن اور حدیث کے خلاف ایسی باتیں بیان کر رہے، لیکن جو اقوال الرجال ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، لوگوں کے فتاوے ہیں، اور پھر اس کے خلاف کوئی قرآن کی آیت یا سچی حدیث مل جاتی تو قرآن کی آیت یا سچی حدیث کی تعویل کر دیتے، کسی صحابی، تابعین، تبع تابعین کے آثار مل جاتے، اس کی تعویل کر دیتے، لیکن ان تک جو اپنے ائمہ کے اقوال اور فتاوے اور اجتہاد، استخراج اور استنباط اور تفقہ فقہ کی کتابوں میں انہیں مل گئے، اسے چھوڑنے کو راضی نہیں ہوتے۔ اسی لیے آج امت میں سب سے بڑا نقصان فرقہ بندی کے نام پر اگر کسی نے کیا ہے تو اقوال الرجال، لوگوں کے فتاوے، فقہ کی کتابوں نے یہ سارا سب سے بڑا فساد برپا کیا ہے کہ جو لوگوں کو قرآن کی باتوں سے، صحیح احادیث محدثین نے جو پوری محنت کر کے چھاٹا، ان سے روک دے رہے ہیں، اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے اقوال اور ثابت شدہ قضیات، فیصلے، سیرت کے واقعات، آثار سے روک دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے جب کہا تھا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، محمد پیغمبر اگر ہماری طرف کوئی بات منسوب کرتے کہہ کر کہ یہ دین کی ہے، یہ شریعت کی ہے، اور اللہ ایسا چاہتا ہے، اور ہم نے نہیں کہا ہوتا تو ہم ان کی سیدھا ہاتھ پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ان کے چلنے کی نس کاٹ دیتے۔ تو یہ محمد پیغمبر سے تو کوئی اللہ کو امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کریں گے، نہ کبھی انہوں نے کیا، نہ پاسبل تھا، لیکن ان کے بعد میں آنے والوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایسی غلطی کریں گے، اور یہ غلطیوں کی بنیاد پر آج امت میں فرقے، آج امت میں الگ الگ گروپ اور جماعتیں بن چکی ہے۔ ان سب کو اگر ختم کرنا ہے تو بڑی بنیادوں کی طرف، قرآن کی طرف، صحیح احادیث کی طرف، اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے ثابت شدہ صحیح اور سچے قضیات، سیرت کے واقعات اور آثار کی طرف ہمیں آنا پڑے گا۔ اللہ اس امت کو توفیق عطا کرے۔ اگر یہ کرتی ہے تب تو اللہ انہیں پھر سچے گیان اور ایمان کے لیے امت واحدہ بنا کر پوری امت میں سرخرو اور کامیاب کر سکتا ہے، ورنہ تبدیلی قوم کے ڈھیر سارے وعدے، دھمکیاں اللہ کی قرآن میں موجود ہے، جو ہم نے دوسرے درس میں ان آیتوں میں بتایا ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ان آیتوں کے درس میں ہم نے بتایا ہے، وہاں پر سن لیجئے، آگے سنیے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ۔